والدہ نے کہا میں کل سے ایک عمل کروں گی، ایک چیز جو تو میرے بچے کو سکھاؤں گی، ہو سکتا اللہ اس کے ذہن میں بات ڈال دے اور وہ اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کے دل میں اللہ کی جو تو وحدانیت آ جائے۔ تو ہوا ایسا کہ جب وہ دوسرا دن نکلا، بچہ مدرسے میں گیا، مدرسے میں جب وہ گیا تو والدہ نے کیا کیا، کھانا بنایا، کھانا بنا کے الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جب بچہ مدرسے سے آیا اور اس کو بھوک لگی، اس نے امی سے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ والدہ نے کہا بیٹے ہم تھوڑی کھانا دیتے، کھانا تو اللہ دیتے ہیں۔ کون دیتے کھانا؟ آواز سے بولو میرے بھائی، کون دیتے کھانا؟ تو اس نے کہا میں اللہ کیسے کھانا دیتے؟ کہا دیکھو بیٹے آپ میرے کو مصلی بچھاؤ، اور والدہ نے مصلی بچھایا، بچے کو نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھاؤ، کہا کہ بیٹے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے اور کہو اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مولا کھانا چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ کھانا بھی اللہ دیتا، پانی بھی اللہ دیتا اور سانس بھی اللہ چلاتا، جب ہر چیز اللہ کرتا تو بیٹے ہم کو بھی کھانا اللہ دیتا۔ تو نے کہا اللہ، میری والدہ نے کہا کہ کھانا اللہ دیتے ہیں تو اللہ مجھے کھانا دیجئے، مجھے بہت بھوک لگی۔ انہیں دعا کر کے فارغ ہوا اور کہا امی کھانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا ڈھونڈو، اللہ نے کہیں رکھ دیے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی محبت بتا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف دیکھو کیسے بلا رہی ہے اپنی ماں۔ وہ بچہ ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے 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 اس کو ایک الماری میں کھانا ملا۔ کہاں ملا؟ بولو نا، کہاں ملا؟ الماری میں کھانا ملا۔ وہ بچے نے کہا امی کھانا مل گیا، کھانا مل گیا، اللہ نے کھانا دے دیا ہے۔ پھر وہ بچے نے کھانا کھایا تو ایسا بھی نہیں کھایا۔ امی نے کہا بیٹے کھانا ایسا نہیں کھاتے، بولے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آج کل تو ہمارے اکثر لوگوں کو دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ پھر دوسرا دن ہوا، والدہ نے کیا کیا، بچے کو مدرسے میں بھیجا، کھانا بنا کے وہیں پر رکھا۔ پھر دوسرے دن کا جو واقعہ ہوا، بچہ مدرسے میں سے آیا تو والدہ سے کہا امی کھانا چاہیے۔ کہا بیٹے کھانا تو اللہ دیتے ہیں، جس طرح کل جو ہے تو کھانا ملا تھا آج بھی ویسا ملے گا۔ آپ میری طرف دھیان دیجئے، اگلی بات جو کہہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ آپ بات کے اوپر غور کیجئے کہ بات کتنی قیمتی بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو اللہ کی طرف لانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دوسرے دن میں جو ہے تو والدہ نے کھانا بنا کے وہیں پر رکھا، بچے کو کہا نماز پڑھو، دعا کرو، بسم اللہ۔ بچے نے ڈھونڈا کھانا مل گیا۔ پھر جو ہے تو تیسرا دن، اب بات سنو میرے بھائیوں، اب بات سنو، میری بات میری ماں بہنیں تک جا رہی ہے تو میری ماں بہنیں آپ بھی سنیں۔ جب ہوا ایسا تیسرے دن کہ کیونکہ والدہ ہے وہ کسی کام سے رشتہ دار کے گھر پہ چلے گئے، جب گھر پہ چلے گئے تو کھانا تو بنایا ہوا نہیں تھا۔ اللہ دیکھو کیسے اپنے جو تو بندوں کی لاج بھی بچانا چاہتا ہے۔ تو ہوا ایسا کہ جب کھانا نہیں بنا ہوا تھا اور جب بچہ مدرسے میں چلا گیا، مدرسے میں سے آنے کا وقت ہو گیا، والدہ پریشان ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے کو جو تو میں نے کھانا نہیں بنایا اور میرا بیٹا آئے گا کھانا مانگے گا۔ تو ہوا ایسا کہ والدہ نے دل کے دل میں اللہ کی طرف جو تو لو لگائی، یا اللہ میں نے کھانا نہیں بنایا، آج میرے بیٹے کو اگر کھانا نہیں ملا تو سمجھ جائے گا کہ میری ماں مجھے کھلا رہی تھی، اللہ نے کھلا رہا تھا۔ تو سنو میرے بھائی، اللہ نے کیا کیا؟ سنو، جب والدہ کی دعائیں ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا کھانا وہاں رکھا ہے۔ جب وہ بچہ آیا، جیسا پہلے دن والدہ نے اس کو عمل بتایا، دوسرے دن بتایا، تیسرے دن وہ بچے نے خود بخود وہ چیز عمل میں لایا کہ مصلی بچھایا، نماز پڑھا، دعا کیا اور کھانا ڈھونڈا۔ وہیں پر وہ کھانا تھا، کھانا کھا کر وہ بچہ سو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بچہ سو گیا۔ پھر اس کے بعد والدہ جب آئی تو والدہ نے کہا میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے بچے کو جو ہے تو پیر دبا کے اٹھایا اور کہا بیٹا آپ نے کھانا کھایا؟ کہا ہاں امی میں نے تو کھانا کھا لیا، لیکن امی آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ 2 دن سے مجھے وہ کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا
جو آج میں نے کھانا کھایا ہو اس کا الگ ہی مزہ تھا، اس کا الگ ہی ٹیسٹ تھا، اس کا جو ہے تو الگ ہی سواد تھا۔ اس حق اور سچی بات بتا رہا ہوں، کھانا اللہ نے اتارا تھا نہیں اتارا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے کس سے لو لگایا؟ جب وہ بچہ، جب اس کی والدہ نے اس کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی محبت دل میں بیٹھی، تب جا کر وہ بچہ بن گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم کتنی تکلیفوں سے میں نے بھی جو تو سفر، جو تو علم کا سفر شروع کیا، اور آج کل جھوٹ بولنے کا اتنا عام رواج ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ میری بات کی طرف مخاطب ہوئیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گلی گلی میں جھوٹ، گھر گھر میں جھوٹ، ہر جگہ دھوکہ۔ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن آج ہر ایمانداری سے بتاؤ، آج کون سچ بول رہا ہے؟ معافی چاہتا ہوں آپ سے، 100 میں سے 2 سے 3 تک کے لوگ جو ہوں گے بیچارے سچ بولتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بس اپنی آخری بات بتا رہا ہوں، سچ بولنے کے بعد ختم کرنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ والے کیسے بنے، کب بنے، کیوں بنے، ان کو کس نے بتایا تھا اتنے بڑے جو اللہ والے بنے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 چٹھی آ گئی، میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔